بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک آپ سن رہے تھے حضرت قطب الدین اولیاء بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اب تک آپ نے سنا کہ چشتیہ سلسلے میں محفل سماع مباح تھا، یعنی ان لوگوں کے لیے حرام نہیں تھا۔ خواجہ غریب نواز اور ان کے پیر و مرشد سبھی اس کے شوقین تھے۔ قوالی کی محفل جمتی تھی، لوگوں پر وجہ طاری رہتا تھا۔ تو ایسے وقت میں بادشاہ وقت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی قوالی سنتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور قوالوں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ وہ کہیں گانا نہ گائے۔ ایسے ہی وقت میں قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری علوم کے استاد حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے محفل سماع جما لی اپنے گھر میں، اور کہا مجھے کسی کا خوف نہیں، اور بہت سارے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے سننے والوں میں۔ تو جب یہ شور شرابہ ہوا تو لوگوں کے کان تک خبر پہنچی، لوگوں نے یہ خبر حاکم وقت تک پہنچا دیا، اور وہاں سے حاکم وقت نے ایک قاصد بھیجا، قاضی حمید الدین ناگوری کے نام حکم نامہ آیا کہ عدالت میں حاضر ہو کر محفل سماع کے جواز پر بحث کرو، اگر ثبوت نہ پہنچا سکے تو دار پر کھنچوا دیے جاؤ گے۔ قاضی صاحب پر کیفیت طاری تھی، وہ وجد کے عالم میں تھے۔ قاصد کھڑا رہا۔ جب صحیح حالت پر آئے تو عدالت کا حکم انہیں سنایا گیا۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سماع تمام آدمی کے واسطے حرام نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے حرام ہے، خاص کے لیے حلال نہیں۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ ابھی چند قدم ہی گیا تھا کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واپس بلا کر فرمایا کہ قاضی اور مفتی صاحبان سے کہہ دینا کہ کل تمام علماء حاضر ہوں، یہ فقیر بھی حاضر ہوگا۔ اگر یہ فقیر سماع سننے کا اہل ہوگا تو سماع ضرور سنے گا، ورنہ جہاں اور لوگوں کو پھانسی دی گئی حمید الدین کو بھی صحیح۔ الغرض عدالت کا ہر کارہ حکم نامہ کا جواب لے کر رخصت ہو گیا، اور قاضی و مفتی صاحبان کو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سے باخبر کیا۔ قاضی اور مفتی صاحبان اس بات پر رضامند ہو گئے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے فرمایا، اب تم یہ کام کرو کہ مفتی اور قاضی صاحبان کو اپنے یہاں ضیافت پر مدعو کرو، اور یہاں شہر میں قوال تو ہیں نہیں، جس قدر جمع کر سکو مزامیر جمع کر لو اور صحن میں رکھ دو۔ رات بھر میں 72 مزامیر جمع ہوئے۔ یہ تمام مزامیر وسط صحن میں کپڑا ڈال کر رکھ دیے گئے۔ مرید نے مفتی اور قاضی صاحب کو دعوت نامہ بھیج دیا۔ اگلے دن قاضی اور مفتی صاحب تشریف لے آئے۔ پوچھنے لگے حمید الدین کہاں ہے؟ حضرت قاضی حمید الدین
ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ہوں، میرا نام حمید الدین ہے، سماع سنتا ہوں، سماع کو مباح تصور کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں دل کا مریض ہوں، درد دل کا علاج سماع ہی ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی پیاسے کو شدت تشنگی کے وقت پانی میسر نہ ہو اور جان جانے کا خطرہ ہو تو اس کی ایسی حالت میں شراب پینا بھی مباح ہے، تاکہ مسلمان کی جان ضائع ہو جانے سے محفوظ رہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حزن و ملال رفع کرنے کے واسطے سماع سننا مباح ہے۔ حضرت قاضی صاحب فاضل یگانہ اور عالم بے بدل تھے۔ قاضی اور مفتی صاحب کے سامنے سماع سے متعلق ایسے واضح دلیلیں پیش کیے کہ قاضی اور مفتی صاحب ان کی تردید نہ کر سکے، ان کو ماننا پڑا، حتیٰ کہ قاضی صاحب بولے، ہاں ائمہ کی کتب میں اس طرح لکھا ہے، آپ صاحب ولایت ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسی دلیل اور برہان دکھائیے جس سے ہم سماع کے متعقد ہو کر اہل سماع بن جائیں۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت مزامیر کو اشارہ کیا۔ تمام مزامیر خود بخود بجنے لگے، کوئی بجانے والا نہیں تھا۔ مجلس پر کیف طاری ہو گیا، قاضی اور مفتی صاحب پر وجد طاری ہو گیا۔ قاضی صاحب بھی وجد میں آ گئے۔ حضرت قاضی نے قاضی اور مفتی صاحب پر تیز نظر ڈالتے ہوئے فرمایا، اے نااہلو، آؤ محفل سماع میں۔ یہ فرماتے ہی قاضی اور مفتی صاحب دیوانہ وار رقص کرنے لگے۔ بڑی دیر تک یہ حالت رہی۔ جب حالت درست ہوئی تو قاضی شہر نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ کر معافی مانگی۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تو چشتیوں کی دلیل دیکھ لی، اب بھی سماع کو مباح نہ کہو گے؟ قاضی، مفتی اور دیگر علماء حاضرین مجلس نے اقرار کیا کہ بلا شبہ سماع اہل سماع کے لیے مباح ہے۔ اس کے بعد قاضی حمید الدین صاحب بغداد سے رخصت ہو کر دہلی روانہ ہو گئے۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں تشریف لائے تو قاضی صاحب نے قوالوں کو بلا کر محفل سماع ترتیب دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء صاحب اور حضرت قاضی حمید الدین ناگوری صاحب دونوں بزرگ سماع سنتے رہے۔ ہزارہا آدمی سماع سننے والے جمع ہو گئے۔ جس وقت محفل سماع ختم ہوئی، لوگوں نے قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اس محفل میں بڑے چھوٹے ہر قسم کے لوگ بڑی تعداد میں حاضر ہیں۔ محفل سماع کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانے کا انتظام فرمائیے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے ان کا مرتبہ،
تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب سامعین کرام سے کہہ دیجئے صف بستہ بیٹھ جائیں۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے، حضرت قطب الدین اولیاء بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دونوں آستینیں جھاڑنی شروع کر دیں۔ ہر شخص کے آگے 2 گرم کاک اور حلوہ حاضر ہو گیا۔ آخر انہیں بختیار کاکی کہا جاتا ہے۔ کاک روٹی کی شکل کی ہوتی ہے مگر نہایت ہی لذیذ ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگوں نے مزہ لے کر جی بھر کر کھایا۔ اس کے بعد کسی نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2.5 سیر شکر نظر کی۔ آپ نے ایک بڑے لوٹے میں ڈال کر اوپر سے 7 پیالے پانی کے ڈال کر فرمائے، لو سب لوگ شربت پیو۔ سب حاضرین نے خوب سیر ہو کر شربت پیا اور لوٹے میں شربت اتنے کا اتنا ہی رہا، اس میں کوئی بھی کمی نہ آئی۔ آخر اولیاء کرام کی محفل تھی، لوگ بھوکے پیاسے کیسے رخصت ہوتے۔ کھا پی کر سب لوگ ہنسی خوشی رخصت ہوئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ کے ساتھ سماعت سنتے رہے۔ اب یہاں کے بادشاہ سلطان شہاب الدین غوری کو خبر ملی۔ دلی کا بادشاہ سلطان شہاب الدین غوری وہ بھی گانے بجانے کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ جب اسے خبر ملی تو اس نے نہایت غصے سے کہا، یہ کون ہوتے ہیں سماعت سننے والے؟ یہ بات جب حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچی تو حضرت قطب صاحب نے ایک آدمی کو بھیج کر بادشاہ سے کہلا کر بھیجا، او سنگ دل سیاہ باطن، تو سماع کی قدر کیا جانے؟ سماع ہمارے لیے مباح ہے، تیرے لیے حرام ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملا کرتا۔ سماع کی قدردان ہی جانتے ہیں۔ سلطان شہاب الدین نے یہ بات سن کر غصہ کی حالت میں قسم کھا کر کہا، اب اگر آئندہ مجھے سماع کے متعلق کوئی اطلاع ملی تو دار پر کھنچوا دوں گا۔ بادشاہ کا یہ جواب جب حضرت قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو فرمایا، ہم بھی دیکھیں گے تو یہاں رہے گا یا ہم۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ولی اللہ کی زبان تھی، سلطان شہاب الدین کو خراسان جانا پڑا۔ آگے کا واقعہ پھر اگلے بیان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔